ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تعالى في كتابه المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا۔ سامعین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے سورہ مریم کی اس آیت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ہے تم میں کا کوئی مگر جہنم کے پاس اس کا ورود ہوگا، یہ تمہارے رب کا قطعی اور حتمی فیصلہ ہے۔ ایمانیات میں سے ایک حصہ قیامت ہے، تو قیامت پر ہمارا ایمان ہے، حشر و نشر پر ایمان ہے، لیکن قیامت کی کچھ جزیات ہیں، بہت سارے مسئلے اور بہت سارے جزیات ہیں، جس میں سے ایک مسئلہ ہے پل صراط کا اور جہنم سے گزرنے کا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس میں ارشاد فرمایا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، نہیں ہے تم میں کا کوئی مگر اس سے جہنم کے پاس جانا ہوگا، اس کا ورود ہوگا، یہ تمہارے رب کا قطعی اور حتمی فیصلہ ہے۔ یعنی جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں اور جتنے بھی لوگ ایمان لائے ہیں وہ اور غیر ایمان والے سارے لوگوں کو جہنم کے پاس سے گزرنا ہوگا، اور جس کی تفصیل احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے کہ پل صراط نصب کیا جائے گا اور اس پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ تو اس آیت مبارکہ میں ورود سے کیا مطلب ہے؟ تو ورود کا دو معنی ہے۔ آیات پر غور کرنے سے اور شعراء جاہلیت کے کلام پر غور کرنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کا دو معنی ہوتا ہے۔ ایک معنی تو ہوتا ہے اس میں داخل ہونا، اور ایک معنی ہوتا ہے اس کے پاس جانا، پہنچنا یا گزرنا، یہ بھی معنی ہوتا ہے۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ میں کون سا معنی مراد ہے؟ تو اس آیت مبارکہ میں مراد جہنم میں داخل ہونا اور جہنم کے آگ میں جانا مراد نہیں معلوم ہو رہا ہے، بلکہ وہاں سے گزرنا، پہنچنا۔ اب جو صاحب ایمان ہے، جس کی تفصیل حدیث میں موجود ہے، وہ پل صراط کو پار کر جائیں گے، اور کفار اور مشرکین، یہود اور نصارہ جو شرک اور بت پرستی میں اس زمانے کے اعتبار سے شرک میں مبتلا تھے، وہ بھی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اہل ایمان میں سے بھی بہت سارے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، یہ معنی ہے۔ لیکن جو ایمان والے ہیں، جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، تو وہ اس سے گزر جائیں گے، جیسا کہ بخاری شریف کے روایت میں اس کی تفصیل ہے کہ لوگ اس سے گزریں گے بجلی کے مانند، کوئی اس سے گزرے گا تیز ہوا کے مانند، کوئی گزرے گا تیز رفتار گھوڑے کے مانند، کوئی جو ہے گرتے پڑتے گزر جائے گا، کوئی پیٹ کے بل گھسیٹتے ہوئے نکل جائے گا۔ لیکن جن کی نیکیاں کم ہوں گی اور گنہگار ہوں گے، ان کی نیکیاں کم اور برائیوں کا پلڑا، گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا، تو جہنم میں گر جائیں گے۔ اور اس کی ذکر یہ ہے، اس کے تعلق سے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان لہو فتاتیر، کہ اس کے اندر کانٹے ہوں گے، کانٹوں پہ پھنس جائیں گے اور پھر سے نیچے چلے جائیں گے۔ تو یہ مراد ہے کہ جہنم کے پاس سے، جہنم کے اوپر سے سارے لوگوں کو گزرنا ہے، نہ یہ کہ سارے لوگوں کو جہنم میں داخل ہونا ہے، سب کو جہنم میں داخل نہیں ہونا ہے۔ اس لیے کہ بات بات حدیث سے پتہ ہے، چلتا ہے کہ کچھ لوگوں پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ جب جہنم کی آگ ان کے اوپر حرام ہو گئی ہے تو کیوں پر وہ جہنم میں جائیں گے؟
اسی طرح سے صحابہ ہیں تابعین جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، جن سے خوش ہو گیا ہے، انبیاء ہیں، صلحاء ہیں، صدیقین ہیں، یہ سب پار کر جائیں گے، وہ جہنم میں کیوں کر جائیں گے؟ تو جہنم کا ورود کا دوسرا معنی اس میں داخل ہونا ہے، اور ایک دوسرا معنی پہنچنا ہے، جیسا کہ جاہلی شاعر زہیر بن ابی سلمہ کہتا ہے فلما ورنا الماء ذربا جماعه وقعنا عیسی الحاضر المتخیمی، کہ وہ ذکر کر رہا ہے ان عورتوں کا کہ جب وہ وہاں سے گزری تو وہ پہنچی چشمے پر، فلما ورنا الماء، جب یہ پہنچی چشمے پر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چشمے میں داخل ہو گئی، پانی میں گھس گئی، چشمے کے پاس پہنچی، ورنا الماء ذربا جماعه، اور گہرے پانی والے چشمے پہنچی، وضعنا رضی الحاضر المتخیمی، تو شہریوں کی طرح ان لوگوں نے وہاں اپنا خیمہ لگا دیا ٹک گئی پانی پا کر کے، تو وہاں پہنچنا مراد ہوا۔ اور اسی سے مورد آتا ہے، مورد کے معنی ہوتا ہے عربی زبان میں گھاٹ، تو مورد کا معنی جو بھی گھاٹ کے اوپر پہنچ گیا اس کا ورود وہاں ہو گیا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ پانی میں وہ داخل ہو جائے اور ڈوب جائے اور پودا لگائے گھر، اس کا یہ معنی نہیں۔ بہرحال میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں ایک مسئلہ کہ اسلام یہ نجات کا مذہب ہے، ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، وہ اس تفصیلات ہیں۔ تو اسلام یہ نجات کا مذہب ہے، جو اسلام کو قبول کر لے اور اسلام پر عمل پیرا ہو جائے تو وہ نجات پا جائے گا۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں نجات اولی یعنی جنت میں دخول اولی نصیب ہوگی، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو جہنم میں جائیں گے پھر اس کے بعد نکال کر کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ میں یہاں اصل ایک لطیفہ کی بیان کرنا مقصد تھا اس آیت کریمہ کو لا کر کے، اور یہ سمجھانا تھا کہ حضرت مولانا